जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है नमल नॉवेल की किस्त नंबर 12। वक्त के कितनी ही धारों से गुजरना है अभी, जिंदगी है तो कई रंग से मरना है अभी। हर शय अंधेर थी, पलकों पे बहुत बोझ था। बामुश्किल उसने उस बाड़ को आंखों से हटाना चाहा। सफ़ेद रोशनियों वाली छत थी, इर्द गिर्द लोग थे, अपने ऊपर सफ़ेद चादर थी। क्या ये ज़िंदगी का इख्तिताम था या फिर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ था? बाजुओं में सुइयां थीं और उससे ज़्यादा चुभता हुआ एहसास दिल में था। जुमर ने 2-3 दफ़ा पलकें झपकी। कुछ धुंधले धुंधले से वजूद अपने सरहाने खड़े उसे नजर आए। एक घुंघराले बालों वाला लड़का था, एक औरत थी फरबही माइल। वो रो रही थी। उसको जागते देख कर रोते हुए वो मुस्कुरा दी और जुमर ने मुस्कुराना चाहा, कुछ कहना चाहा, मगर लबों से बस यही अल्फाज निकले, फारिस कहाँ है? घुंघराले बालों वाले लड़के ने सर झुका दिया। उसकी आंखें भी शायद गुलाबी थी, जैसे वो रोया हो। अभी नहीं, बहुत पहले रोया हो। अब तो उसके आंसू खुश्क हो गए थे और वह नरमी से उसके ऊपर झुका, उसके माथे से बाल हल्के से हटाए और आहिस्ता से बोला, सुमर, क्या आप मुझे देख सकती हैं? और वो उसको देख रही थी बिना पलक झपकाए। उसने हल्की सी आवाज में सिर्फ इतना पूछा, फारिस कहाँ है? किसी ने जवाब नहीं दिया। शायद आगे पीछे कोई और लोग भी थे। हाँ, उसकी बाईं तरफ एक लड़की भी खड़ी थी, माथे पे कटे बाल और ग्लासेस वाली, लेकिन जुमर उसको नहीं देख रही थी। घुंघराले बालों वाले लड़के के होते हुए वो उस लड़की को कम ही देखा करती थी और वो दोबारा उसके ऊपर झुका। आप ठीक हो जाएंगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या आपको कहीं तकलीफ हो रही है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? उसने हल्का सा पूछा, इतना हल्का कि लड़के को सुनने के लिए कान उसके चेहरे के करीब ले जाना पड़ा। फारिस कहाँ है? और फिर अंधेरा से दोबारा छाने लगा। सारी दुनिया का नूर चला गया और स्याही पे स्याही के पर्दे थे। उसका दिमाग पानी पे बहते पर की तरह हल्का ऊपर कहीं दूर उड़ता गया। दोबारा आंख खुली तो चेहरे बदल चुके थे। अब सिर्फ लड़का खड़ा था। बाईं तरफ शायद कोई और भी था, मगर बाईं तरफ वालों को वो कम देखा करती थी। उसने दाएं हाथ खड़े लड़के पे निगाहें मरकूज किए, लब हिलाए तो वो फिर से झुका। अब उसका लिबास बदला हुआ था, शायद वो कोई और दिन था। आप कैसी हैं? उसने पूछा। उसके लब हल्के से फड़फड़ाए। फारिस कहाँ है? और लड़के के चेहरे पे कर्ब सा बिखरा। उसने सर झुकाकर उठाया। उनकी वाइफ। वो रुका और जुमर यकटक उसे देखती रही। उसे लगा उसे इस सवाल का जवाब मालूम है। उनकी वाइफ को भी गोली लगी थी, वो नहीं रही। वो बामुश्किल बोल पाया था और शायद उसके गले में कोई चीज़ अटकी थी, या पानी, या कुछ ऐसा जो पानी से भी गाढ़ा था। सरताशा मर गई? उसकी आंखों में इस्तेजाब उभरा। यकटक वो सादी को देखती रही और सादी ने हल्के से इस बात में सर हिला दिया। वो ऐसी खबर इस मौके पे तो नहीं देना चाहता था, मगर वो फूफो से झूठ भी नहीं बोल सकता था। फारिस कहाँ है? उसने फिर से पूछा, मगर अंधेरे बढ़ते गए। अजीब से अंधेरे थे। वो ना कुछ सुनने देते, ना कुछ बोलने देते, पलकें भी उठाने नहीं देते थे। वो दोबारा उसी खाई में डूबती चली गई और फिर आंख खुली तो मंजर बदला हुआ था। अब उसका चेहरा बाईं तरफ था और घुंघराले बालों वाला लड़का न जाने कहाँ था। बाईं जानिब लड़की खड़ी थी, ग्लासेस वाली, खामोश मगर रोई रोई आंखों वाली। वो उसको पहचानती थी, जानती थी या नहीं, ये उसको भी अभी मालूम नहीं था। उसने उन्हीं वीरान आंखों से उसको देखा और लबों पे सिर्फ एक ही सवाल था कि फारिस कहाँ है? वो आए थे आपको देखने सुबह, अलीशा भी आई थी। हम उस दिन आपका इंतजार करते रहे, हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। वो बोली तो उसकी आवाज मदम थी, उसमें हमदर्दी थी, शायद कहीं प्यार भी था। जुमर बस उसको देख रही थी। लड़की करीब झुकी। फुप्पो आप? वो रुकी, हिचकिचाई। आप ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? फारिस कहाँ है? उसने फिर से पूछा और इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे रहा था। अभी शायद वो घर पे ही हों, वो बहुत अपसेट हैं, बहुत ज्यादा टूट गए हैं। और जुमर यकटक उसे देखती रही। उसे सब याद था। अंधेरी खाइयों में यादाश्त की रोशनी हर शय असरे नौ जिंदा कर लाई थी। उसे एक एक चीज याद थी। दिल में उठता दर्द पहले से बढ़ गया था और फिर उसने हल्की सी निगाह झुकाई। उसे अपने ऊपर सफेद चादर पड़ी दिखाई दे रही थी। उसने निगाह फिर से हुनैन के चेहरे पे की। मुझे क्या हुआ है? हुनैन खामोश रही और उसने नजर उठाकर सामने किसी को देखा, जैसे कोई सिग्नल मांगा हो। शायद जवाब नफी में था। तभी वो दोबारा जुमर को देखने लगी। मेरे गुर्दे ज़ाया हो गए हैं ना? शायद उसने खुद ही कुछ सुना था, शायद नीम बेहोशी में उसने कुछ सुना था। आपके गुर्दे? वो रुकी, मुतासिर हुए हैं। इससे ज़्यादा मुहज़्ज़ब अल्फाज उसको नहीं मिले थे। जुमर के चेहरे पे हैरत नहीं आई, दुख भी नहीं उभरा। शायद वो अपनी हालत
के बारे में ऐसा कुछ सुन चुकी थी, शायद वो कई दफ़ा सुन चुकी थी। यकीनन वो जानती थी, वो सिर्फ तस्दीक चाह रही थी। अब कि उसने हल्की सी गर्दन सीधी की। हाँ, इतना तो उसे याद था कि दोबारा बेहोश होने से पहले उसने गर्दन सीधी की थी। अब न वो दाएं थी न बाएं, दरमियान में थी मुअल्लक। स्याह तारकोल जैसी चादर अब के सर से सिरकी तो वो पलकें बेहतर तौर पर झपक पा रही थी। फरबही माइल खातून उसके सरहाने अब भी खड़ी थी। उसने हल्का सा हाथ उठाना चाहा तो उन्होंने उसका हाथ थाम लिया और बहुत ही मोहब्बत से वो उससे पूछ रही थी कि वो कैसी है, क्या खाना पसंद करेगी, क्या उसे कहीं तकलीफ है, क्या वो डॉक्टर को बुलाएं, क्या वो उसे पानी दें। और वो बस उनको देखेगी और जब बोली तो सरगोशी की, फारिस कहाँ है। और नुदरत की आंखों में हैरानगी थी। जुमर का उससे ऐसा कोई ताल्लुक था तो नहीं जो वो बार बार पूछती। शायद। बहरहाल ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए वो उसके करीब आई। वो घर पे है, शाम को आएगा इधर तुम्हें देखने। वो भी बहुत परेशान है इस सबसे, बल्कि परेशानी तो एक बहुत ही छोटा लफ्ज़ है। और सुमर यकटक उनको देखती रही। हर बात, हर लफ्ज़ उसे याद था और फिर एकदम से वो चौंकी। बदक तमाम उसने गर्दन इधर उधर घुमाई। उसने उन चंद दिनों में पता नहीं कितने दिन थे वो सबके चेहरे देखे थे। घुंघरियाले बालों वाला लड़का, ऐनक वाली लड़की, वो फरबही माइल खातून, सिर्फ एक चेहरा नहीं देखा था। बेहद खौफ और वहशत से उसने रुख नुदरत की तरफ फेरा। अब्बा, अब्बा किधर हैं? और नुदरत की आंखों से आंसू उबलने को बेताब हो गए। ऐसा लगा कि वो कोई और खबर सुनने जा रही है, कोई ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद उसका दिल भी काम करना छोड़ देगा। उसने कोहनियों के बल उठना चाहा मगर वो उठ नहीं सकी और जिस्म में दर्द था और शदीद दर्द और बेहद कर्ब से उसने दोबारा से उससे पूछा, बताइए अब्बा कहाँ हैं? जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगी ना मेरा दिल अटका रहेगा। मगर नुदरत खामोश थी। उन्होंने सर झुका लिया और फिर चेहरा मोड़ा, शायद आंसू पोंछने की कोशिश की। क्या अब्बा भी मर गए? उसके लबों से निकला। नुदरत ने तड़प के रुख उसकी तरफ फेरा, आंसू को उबलने दिया मगर नफी में सर हिलाया। नहीं, वो रुकी। वो अब ठीक हैं। फिर चुप हो गई। अब से क्या मतलब है? उन्हें क्या हुआ था? वो अटक अटक कर बोल रही थी। उठना भी चाहती थी मगर उठ नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पे तड़प थी और ऐसा लगता था बस वो किसी तरह सब कुछ छोड़कर इस कमरे से भाग जाए, इस अस्पताल के कमरे से भाग जाए। मगर वो जैसे मफलूज सी होकर रह गई थी। किधर हैं अब्बा? अल्फाज बामुश्किल हलक से निकल रहे थे। उनको फालिश का अटैक हुआ था मगर अब वो ठीक हैं। वो घर पे हैं। हम उन्हें अस्पताल नहीं ला सकते। अब वो ठीक हैं। जुमर, तुम परेशान मत हो। नुदरत ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसको तसल्ली दी और वह यकटक उनको देखे गई, बिल्कुल खामोश से, जैसे सारी दुनिया खत्म ही हो गई हो। ऊपर उठने की कोशिश खत्म कर दी और सर ने ढाल तरीके से तकिए पे गिरा दिया। मेरे अब्बा मफलूज हो गए? मेरे हादसे की वजह से मेरे अब्बा मफलूज हो गए? उसने नुदरत से सवाल नहीं किया था, खाली खाली निगाहों से छत को देखते हुए खुद को बताया था। और नुदरत के पास जवाब था भी नहीं। जुमर की गर्दन अब सीधी थी। एक दफ़ा फिर वो न दाएं न बाएं, चंद गहरी सांसें ली, आंखें बंद करके खोल ली। अब चीज़ें बेहतर नजर आ रही थी और नुदरत ने आहिस्ता से उसके करीब होकर कहा, पुलिस वाले कब से चक्कर लगाते रहे हैं, बाहर भी मौजूद है, उन्हें तुम्हारा बयान लेना है। और जुमर ने इस बात में सर हिला दिया। वो तैयार थी। उनको अंदर भेजें, एक बयान है जो मुझे भी देना है। उसकी आवाज़ अब भी दर्द से भरपूर और हल्की थी मगर उसकी नौयत मुख्तलिफ थी, सख्त, आग से भरपूर। और सीन हुआ ख़त्म। ऑफिस कॉरिडोर बत्तियों से जगमगा रहा था। अलीशा फ़ोन कान से लगाए सबक रफ्तारी से चलते हुए बोलती जा रही थी, हाँ हुनैन, तुम बिल्कुल भी मत फिक्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और खुदा बेहतर करेगा। मैं आज ही आऊँगी तुम्हारी आंटी से मिलने। अब वो कैसी हैं? कॉरिडोर का मोड़ मुड़ते उसने फिक्रमंदी से पूछा और फिर दूसरी तरफ मिलने वाला जवाब सुनकर अस्बात में सर हिलाते हुए लिफ्ट की तरफ वो आई। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं ज़रूर आऊँगी। खुदा ने चाहा तो वो जल्द ठीक हो जाएंगी। क्या उनकी किडनीज मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी हैं? लिफ्ट का बटन दबाते हुए उसके चेहरे पे सोगवारियत उतरी। आई एम सॉरी हुनैन, चलो ओके, शाम को मिलते हैं। मोबाइल बंद किया और सामने देखा, लिफ्ट के दरवाजे खुल चुके थे। वो अंदर आई, मतलूबा फ्लोर पे उंगली रखी और गहरी सांस लेकर गर्दन अकड़ा कर खुद को जैसे किसी मार्के के लिए तैयार किया। दरवाजे बंद हुए, लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। हर गुजरती मंजिल अलीशा का एतमाद डगमगा रही थी। उसे लगा उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। उसने रुख फेर कर लिफ्ट की धाती दीवार में अपना अक्स देखा, फिर स्याह हल्की बालों में हाथ फेरा, सुरमई आंखों को सुकेड़ कर तनकीदी नज़रों से देखा कि कहीं वो घबराई हुई तो नहीं लग रही। मगर नहीं, बज़ाहिर वो पुरएतमाद लग रही थी। सुर्ख शर्ट, सफ़ेद पैंट्स और लंबी हील की सैंडल में मलबूस, कोहनी पे पर्स टिकाए वो अंदर से जितनी डरी सहमी थी उतनी लग नहीं रही थी।
مطلوبہ فلور آن پہنچا اور دروازے کھلے اور وسیع اعتماد سے چلتی ہوئی راہداری میں آگے بڑھتی گئی۔ کتنے ہی آفیسز کراس کیے، کتنے لوگوں کے سامنے سے وہ گزری بغیر نظر ملائے۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کس آفس میں جانا ہے، اور سب سے بڑا آفس سب سے آخر میں تھا۔ علیشا اس کے قریب بس لہجے بھر کو ٹھہری۔ باہر موجود سیکریٹری نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے پکارا اور علیشا ذرا مسکرائی۔ اورنگزیب کاردار نے مجھے بلایا، میری ان سے اپوائنٹمنٹ ہے۔ اس کی بات پر سیکریٹری قدرے حیرت سے اپنے نوٹس کھنگالنے لگی اور علیشا نے گردن پھیر کر بند دروازے کو دیکھا۔ یہاں سے وہ اندر منظر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اندر آفس میں کنٹرول چیئر پر اورنگزیب کاردار اپنی مخصوص تمکنت کے ساتھ بیٹھے تنے آئی برو کے ساتھ اس نوجوان کو سن رہے تھے جو سامنے کھڑا ایک پریزنٹیشن دکھا رہا تھا۔ وہ پی کیپ پہنے لاپرواہ سے حلیے والا نوجوان ان کا امیج کنسلٹنٹ بھی تھا اور کیمپین مینیجر بھی۔ وہ کافی متانت اور اپنی عمر سے زیادہ سمجھداری سے بولتا ایک ایک چیز سمجھا رہا تھا، جسے میز کے مقابل کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہاشم بہت ہی بیزاری سے سن کر نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ سر، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بھانجے پہ اپنے بھائی کے قتل کا آنے والا الزام آپ کے خلاف جائے گا، لیکن کیمپین مینیجر نے پین اٹھا کر ڈرامائی انداز میں وقفہ دیا۔ ہاشم نے نگاہ پھیر کر مزید بیزاری سے اسے دیکھا، کہہ کے سر جھٹکا اور دوبارہ سے لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کرنے لگا۔ ایک تو اس کنسلٹنٹ سے اسے چڑ تھی، وہ لڑکا وہ باتیں بتانے کے لیے پیسے لیتا تھا جو وہ اپنے باپ کو مفت میں بتا سکتا تھا۔ لیکن سر، ہم اس موقع کو اپنے مفاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اورنگزیب کاردار کے خفا چہرے پہ شکنیں ابھریں۔ اور وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ ضمنی انتخابات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ایسے میں کچھ کی پلیئرز اپنے مطلوبہ امیدواروں کے بجائے آپ کو اٹھتے دیکھ کر آپ کے خلاف استعمال ہونے والا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے بجائے اس بات پر مدافعانہ انداز اختیار کرنے کے، ہم اس کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے جوش میں کہتے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ کو اورنگزیب کے پاس لایا اور ان کو کچھ دکھانے لگا۔ یہ وہ بیان ہے جو آپ پریس کے سامنے دیں گے، جس سے ایسے لگے گا کہ آپ گو کہ اپنے بھانجے کے اس عمل سے خفا ہیں، لیکن اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیے بغیر اس معاملے کو قانون پر چھوڑ رہے ہیں۔ آپ علل اعلان یہ کہیں گے کہ بے شک ملزم میرا سگا بھانجا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی مجرم ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اور آپ اپنا کوئی بھی اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ کو ایک انصاف پسند شخص کی حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ اورنگزیب نے بگڑ کر اس کو دیکھا، یعنی کہ میں فارس کو اس معاملے سے نکالنے کی کوشش ہی نہ کروں۔ کیمپین مینیجر احمد شفیع مسکرایا اور چٹکی بجائی۔ ارے یہی تو ساری گیم ہے سر، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اس سکینڈل پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن آپ کے مخالفین کسی بھی صورت آپ کو اس سکینڈل کو کور کرنے تو دیں گے نہیں، تو پھر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی اسے کور کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انہی کا داؤ انہی پہ کھیل جائیں۔ دیکھیں، وہ اپنی اسٹریٹجی کی مزید مین میخ سمجھانے لگا، اور اورنگزیب بظاہر برے موڈ کے ساتھ لیکن توجہ سے ہی سن رہا تھا، اور ہاشم نے نگاہ اٹھا کر دوبارہ بے حد بیزاری اور تلخی سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر کی بورڈ پہ ٹائپ کرنے لگا۔ اس کو جس خبر کا انتظار تھا، زمر کے بیان کا، وہ آگے ہی نہیں دے رہی تھی۔ 5 دن ہو چکے تھے زمر کو گولی لگے ہوئے۔ فارس آزاد گھوم رہا تھا، بیوی کی موت کا سوگ منا رہا تھا، اور فی الحال کوئی بھی نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ یہ قتل فارس نے کیا ہے۔ گو کہ ہوٹل کے کمرے سے مخبری کے بعد گن برآمد کر لی گئی تھی، مگر فورنزک رپورٹ کو اس نے ابھی روک رکھا تھا۔ فورنزک اور فنگر پرنٹ رپورٹ زمر کے بیان کے بعد آنی چاہیے، یہی پلان تھا، مگر اگر زمر مر گئی، اوف، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک لاش کا مزید بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں۔ وہ سر جھٹک کر اپنی ای میل کھولنے لگا۔ خاور نے 2 روز پہلے اس کو فارس کی ایلی بائی لڑکی کی تفصیلات بھیج دی تھیں۔ وہ علیشا ہی تھی، مگر اس نے ہاشم سے رابطے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اسی سے ملنے ادھر آئی تھی، ہاشم کو معلوم تھا، اسی لیے اس نے بھی علیشا کو نہیں چھیڑا۔ وہ خود چل کر اس کے آفس آئے گی، کب وہ منتظر تھا۔ اور باہر کھڑی علیشا نے سیکریٹری کو نفی میں سر ہلاتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ کی تو کوئی اپوائنٹمنٹ ریکارڈ ہے ہی نہیں، کیا آپ پھر سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں گی؟ مگر علیشا سنے بغیر مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک پاتا، اس نے دروازہ کھول لیا۔ سب سے پہلے تو ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا، اور پھر وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا، بالکل اسپاٹ اور سر سا۔ اورنگزیب نے ہاتھ میں پکڑے ٹیب پہ احمد شفیع کی پریزنٹیشن دیکھتے جیسے سر اٹھایا تو وہ بھی ایک دم بالکل ٹھہر سے گئے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی اور سیکریٹری پیچھے سے آ کر اسے روکتے ہوئے سخت سست سنا رہی تھی۔ اورنگزیب صاحب کے ساتھ جھکے کنسلٹنٹ لڑکے نے باری باری ان دونوں باپ بیٹے کے تاثرات دیکھے اور پھر سیدھا ہوا، سیکریٹری کو اشارہ کیا اور وہ خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ علیشا 2 قدم مزید اندر آئی۔ وہ مسلسل اورنگزیب کاردار کو دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے
स्पॉट चेहरे के साथ जैसे तासुरात छुपाने की कोशिश कर रही हो। हाशिम एकदम मुड़ा, सख्ती से अहमर को देखा, बाहर जाओ फौरन। और कंसल्टेंट लड़का सर इस बात में हिलाते हुए दोनों हाथ उठाकर गोया समझाने लगा। सर, अगर तो ये कोई स्कैंडल है तो मेरा ख्याल है मेरा यहाँ मौजूद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ही आगे पेश आने वाली सूरत हाल का तज्जिया कर सकता हूँ और मैं ही आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि आपको इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि मैं। और हाशिम घूर कर उस तरफ आया, बाप के हाथ से टैब लेकर कंसल्टेंट को दे मारने के अंदाज में थमाया, उसे कोहनी से पकड़ा और खींच कर दरवाजे तक ले गया और हक्का बक्का से अहमर को बाहर निकाल दिया। गोया दफान करके दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वापस मुड़कर अलीशा के सामने आ खड़ा हुआ। सख्त शोलाबार नज़रों से घूरा। क्या चाहिए, किस लिए आई हो? औरंगजेब भी अब सीधे होकर बैठ गए थे और तीखी खामोश नज़रों से उसे देख रहे थे और अलीशा ने नज़रों का रुख हाशिम की तरफ फेरा, फिर खुद को बाएतमाद जाहिर करते हुए बोली, पैसे चाहिए। और हाशिम ने इस्तेहज़ाइया सर झटका घूमकर आगे आया और बाप की कुर्सी के साथ जाकर खड़ा हो गया। अब वो दोनों एक सम थे और उनके मुकाबिल अलीशा मेज़ की दूसरी जानिब खड़ी थी, अपने पर्स के हैंडल को मजबूती से पकड़े, खुद को मजबूत रखते हुए। मैं बहुत पैसे दे चुका हूँ तुम माँ बेटी को, अब और क्या चाहिए? औरंगजेब बोले तो अंदाज में एक हकारत थी। जिस पैसे की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाती चलूं, वो मेरी माँ के उस इलाज पर खर्च हुए थे जो उनको आपकी मारपीट की वजह से करवाना पड़ा था। वो जज्बात को काबू में रखे जब्त से एक एक हर्फ अदा कर रही थी। आपको शायद भूल गया है कि मेरी माँ को छोड़ते वक्त आपने उसे बुरी तरह मारा पीटा था, जिसके बाइस वो कई हफ्ते अस्पताल में रही थी। उनकी बैकबोन मुतासिर हुई थी और उनके लिए मेडिकल बिल्स पे करते करते हम आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ 6 साल पहले थे। औरंगजेब ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में नाक से मक्खी उड़ाई। तुम मेरे खिलाफ कहीं पे कुछ साबित नहीं कर सकती। अलीशा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब मैंने आप पर सू करना चाहा तो आपके माहिर वकील बेटे ने एक जख्मी नज़र हाशिम पे डाली और फिर औरंगजेब को देखने लगी। अदालत में जूरी के सामने ये साबित कर दिया कि न सिर्फ मेरी माँ सीढ़ियों से अपनी गलती की वजह से गिरी थी, बल्कि वह दिमागी तवाज़ुन से महरूम औरत है। शायद इसमें सारा कमाल आपके बेटे का भी नहीं है, क्योंकि जिस लॉ फर्म ने मेरा केस प्रो बोनो लिया था, अगर वो मेरे वकील के तौर पर एक ना तजर्बाकार फर्स्ट ईयर एसोसिएट को ना मुकर्रर करते तो शायद हम अदालत में इतनी बुरी तरह से बेइज्जत ना होते। चाहे ये मुल्क हो या मेरा मुल्क, कानून वहाँ भी आपका था, यहाँ भी आपका, इसलिए मैं लंबी बात तो करूँगी नहीं। ये कहते हुए वो रुकी और अंदर से दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। चंद गहरे सांस लेकर उसने खुद को दोबारा बहादुर जाहिर करने की कोशिश की। दोनों बाप बेटा तुंदी से उसको घूर रहे थे। 2 कदम आगे आई, मेज़ के सामने पड़ी कुर्सी की पुश्त पे हाथ रखा और जी कड़ा करके फिर से बोलने लगी। मैं हार्वर्ड जाना चाहती हूँ और मुझे मालूम है कि सारे टेस्ट क्लियर कर लूँगी, अगर मुझे सिर्फ इतनी उम्मीद हो कि मेरी ट्यूशन फ़ी पे कर दी जाएगी। और चूँकि आप मेरे वालिद हैं और नाजायज़ ही सही, मगर मैं आपकी बेटी तो हूँ, इसलिए आपको चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें। मैं आपसे कभी कुछ मांगूंगी नहीं, मुझे कोई जज्बाती अटैचमेंट है आपसे, ना ही कोई उम्मीद, सिर्फ पैसे चाहिए। आपके पाकिस्तानी रुपयों में चंद मिलियन की बात है, आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ चंद मिलियन। उसने रुक कर मोहूम सी उम्मीद से दोनों बाप बेटे को देखा और फिर एक कागज़ सामने रखा जिस पर उसकी तालीम पे अगले चंद सालों में खर्च आने वाली रकम की तफसीलात थी। उनके तासुरात एक जैसे रहे, सख्त सर्द। और तुम ये सब कहने इस वक्त आई हो जब मेरा बाप इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। तुम्हारा ख्याल है कि एक स्कैंडल के खौफ से हम तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम हंसी खुशी रहोगी? हाशिम ने यह कहते हुए मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियां गुजरी हैं जिन्होंने आकर इज्जतदार लोगों पर इल्ज़ाम लगाए, मगर यू नो व्हाट अलीशा, वो लड़कियां, वो औरतें, वो कहीं भी नहीं हैं। आज किसी को वो याद भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो मर्द जिन्हों पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, चाहे सच्चे हों या झूठे, वो मर्द आज भी खबरों में है। वो मर्द आज भी ताकत में है, आज भी हुकूमत कर रहे हैं। तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है अलीशा, तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा तुम हमें डिस्टर्ब करोगी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊँगा और तुम ये बात जानती हो। उसकी मुस्कुराहट अब संगीन नताइज की धमकी में बदल चुकी थी और अलीशा की आंखों में सुर्खी से नमी उभरने लगी। उसके लब कपकपाए। मैं आपकी बहन हूँ, तुम मेरे लिए एक ऐसा मसला है जिसको मैं कभी हल नहीं करना चाहूँगा। तुम और तुम्हारी माँ मेरे बाप के पैसे पे हैप्पीली एवर आफ्टर रहना चाहते हो, जबकि ऐसा नहीं होगा। मैं वो बात सारी ज़िंदगी याद रखूँगी, हमेशा के लिए। चूंटियाँ केस जीतने और मुझे खैरात की तरह माँ के इलाज की रकम देने के बाद आपने मुझे ये कहा था। मैं च्यूंटी ही हूँ और मैं जानती हूँ कि च्यूंटियाँ क्या होती हैं, मगर शायद आप खुद भी नहीं जानते हाशिम। अब वो तीखी नज़रों से उसे देखकर बोली थी और हाशिम पहली बार इस्तेहज़ाइया मुस्कुराया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस बात से बेखबर था कि तुम यहाँ पर हो तो तुम गलत हो। ये कहते हुए हाशिम आगे आया, अपने लैपटॉप पे झुका, चंद बटन दबाए और स्क्रीन उसकी तरफ की।
یہ خاور ہی کی ای میل تھی جس میں اس نے علیشا کے ٹکٹ کی کاپی اور اس کے ہوٹل میں ٹھہرنے کے دوران دیے گئے تمام کاغذات کی کاپی چند ایک دوسری معلومات کے ساتھ 2 روز پہلے ہی بھیجی تھی۔ علیشا نے پہلے اسکرین کو دیکھا اور پھر چونک کر ہاشم کو، میں تو تمہارے یہاں آنے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ تم یہاں پر کسی نیٹ جیو ڈاکیومنٹری کے لیے نہیں آئی تھی جیسے کہ تم نے میرے کزن اور میری بھانجی کو بتایا تھا۔ میں جانتا تھا تم یہاں پر ہمارے لیے آئی ہو پیسے مانگنے یا بلیک میل کرنے یا دھمکی دینے، کیونکہ تم خود کو ہمارے خاندان کا حصہ سمجھتی ہو جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے میں تمہارا یہاں پہ انتظار کیوں کر رہا تھا؟ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے سیدھا ہوا، دوبارہ اس کے سامنے آیا، قد میں اس سے کافی لمبا تھا، گردن جھکا کر سفید پڑتی علیشا کو تندی سے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اس لیے نہیں کہ مجھے تمہیں انکار کرنا تھا یا کوئی دھمکی دینی تھی، بلکہ صرف ایک سوال تھا، تم نے میرے خاندان کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ میں قطعاً نہیں مان سکتا کہ تم بالکل اتفاق سے میرے کزن کی ایلی بائی ہو، تم بالکل اتفاق سے اس کی بھانجی کی دوست ہو۔ میں علیشا اتفاقات پہ یقین رکھنے والا آدمی تو بالکل نہیں ہوں، اس لیے تم ابھی مجھے بالکل سچ سچ بتاؤ گی کہ تم نے میری بھانجی کو دوست کیسے بنایا۔ یہ سب علیشا کی توقع سے زیادہ تھا، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری، ایک قدم پیچھے ہٹی، مدد طلب نظروں سے پاور سیٹ پہ بیٹھے اورنگزیب کاردار کو دیکھا جو حقارت اور رونت سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، پھر قدرے ہراساں نظروں سے ہاشم کو۔ اس کا سارا اعتماد زائل ہو رہا تھا۔ اسے یاد تھا چند برس پہلے جب ہاشم اس کے گھر آیا تھا چیک منہ پہ مارنے کسی خیرات کی طرح، اور تب اس نے کہا تھا تم ہیپیلی ایور آفٹر رہنا چاہتی ہو، ایسا نہیں ہوگا، تم اینڈس ایور آفٹر ہو، ہمیشہ چیونٹیاں ہی، تم اور تمہاری ماں ایسے ہی رہو گے۔ اور اس نے یہ بات لکھ کے رکھ لی تھی اپنے کمرے میں، ڈائریز پہ، الماری کے اندرونی دروازوں پہ، فوٹو البمز میں لگی تصویروں کے پیچھے، اپنے کی چین پہ۔ علیشا نے یہ بات ہر جگہ پہ لکھ کے رکھ لی تھی سوائے اپنے دل کے، اور آج یہ الفاظ اس کے سیدھے دل پہ آ لگے تھے۔ حنین میری دوست ہے، اس سے زیادہ میں کسی چیز کی وضاحت نہیں دینا چاہتی۔ ہاشم چند لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مستقبل میں کبھی تمہاری کوئی امید پوری کروں تو ہو سکتا ہے تمہارے سچ بتانے سے میں واقعی تمہاری کوئی امید پوری کر سکوں۔ وہ آپ کے بولا تو لہجے میں ذرا نرمی تھی۔ اورنگزیب نے ناخوشگواری سے ہاشم کو دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ہاشم یہ سب اس سے کچھ کہلوانے کے لیے کہہ رہا ہے، اور علیشا کو حوصلہ ہوا۔ شاید آپ بھول گئے میں کمپیوٹرز میں اچھی ہوں، میں نے آپ کے والد، اس نے آپ کے پہ زور دیا، کا ای میل ہیک کر رکھا تھا، اور میں دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح ایک چھوٹی لڑکی کو ای میلز بھی کرتے ہیں، اس کی میلز کا جواب بھی دیتے ہیں، اس کو سراہتے بھی ہیں۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اپنے خون کو چھوڑ کر کسی اور کی بیٹی سے اتنا پیار کوئی کیسے رکھ سکتا ہے۔ اور اب تم اس کسی اور کی بیٹی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو، رائٹ؟ ہاشم کے چہرے کی سختی لوٹ آئی، وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا اور علیشا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اب خوفزدہ نظر آ رہی تھی، جیسے اسے لگ رہا ہو کہ ہاشم ابھی اس پر جھپٹ پڑے گا۔ تم نے اسے کیسے ٹریک کیا؟ بالکل سچ سچ بتاؤ، ورنہ مجھے سچ نکلوانے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ علیشا کی گردن خود بخود نفی میں ہلی، حلق سوکھ چکا تھا اور لمحے بھر کی نرمی نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ میں نے اسے ٹریپ نہیں کیا، میں وہ گیم کھیلنے لگی جو وہ کھیلتی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے کانٹیکٹ کرے گی اور پھر ہم دوست بن گئے۔ پھر اس کے چہرے پہ بے چینی ابھری۔ ہم واقعی دوست ہیں، پلیز اس کو کچھ مت کہنا، پلیز۔ وہ کمزور پڑ گئی، وہ جانتی تھی وہ اس طاقتور اور روبدار باپ بیٹے کے سامنے کمزور پڑ جائے گی، اور بالکل ایسے ہی ہوا تھا اور ایسا ہی ہونا تھا۔ میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں، میری بہت اچھی دوست ہے، پلیز میری اور اس کی دوستی کو کسی اور نظر سے مت دیکھو۔ اور ہاشم نے گہری سانس لیا، اس بات میں سر ہلایا، اپنی سابقہ کرسی کھینچی، بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور گردن اٹھا کر تمکنت اور رونت سے علیشا کو دیکھا۔ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ تمہیں میرے پاس سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اپنے ملک واپس جاؤ، محنت مزدوری کرو، پھر جو اسکول میں جانا چاہتی ہو جاؤ، اور نہیں تو کہیں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دو، کوئی نہ کوئی تم پہ ترس کھا کے کچھ دے ہی دے گا، لیکن وہ شخص کم از کم میرا باپ تو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سختی سے انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اس نے اشارہ کیا، آؤٹ۔ علیشا کی آنکھوں میں بڑھتی نمی پڑنے لگی، اس نے تڑپ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ خداوند تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مڑی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کا یہاں آنا، اس کا یہاں ٹھہرنا، ان کے پاس آ کے منت کرنا سب بیکار لگ رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی ہاشم کے تاثرات بدلے، وہ تیزی سے اٹھا اور اورنگزیب کے چہرے پہ اب قدرے تفکر تھا۔ ہاشم، انہوں نے پکارا، مگر اس سے پہلے ہی وہ ان کی طرف گھوما، میز پہ ہاتھ رکھے ان کے سامنے جھکا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر بولا، میں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ کا پھیلایا کچرا صاف کر لوں گا، کیونکہ ہاشم ہے ہی اس کام کے لیے۔ ہاشم ہر چیز سنبھال سکتا ہے تو یہ بھی سنبھال لے گا، لیکن میری بات یاد رکھیے گا، اگر میری ماں کو اس بارے میں کچھ بھی پتا چلا اور وہ ہرٹ ہوئی تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اور پھر وہ سیدھا ہوا، اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور انہیں گھور کر دیکھتا مڑ کر باہر نکل گیا۔ اورنگزیب غصے سے منہ میں کچھ بڑبڑا کر سر جھٹک کر رہ گئے۔ ابھی فارس والا مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور مسئلہ آن پہنچا۔ برے وقت کی ایک غلطی، اف، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔
शीशा गरों ने उसकी बसीरत भी छीन ली। आंखें थीं उसके पास मगर देखता ना था। अस्पताल का वेटिंग रूम यख ठंडा था। हुनैन घुटने मिलाकर सर हाथों में गिराई बैठी हुई थी और अलीशा साथ खड़ी उसके कंधे पे हाथ रखे तसल्ली देने वाले फिक्रमंद अंदाज में कह रही थी, आई एम सो सॉरी, जो भी तुम्हारी आंटी के साथ हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उनके जख्म इतने गहरे होंगे। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? और वो बेहद पुरमिलाल सी नजर आई थी। चेहरे पे चंद घंटे पहले की हाशिम के साथ की गई मुलाकात का असर और शिकस्तगी अभी तक बरकरार थी और वो हुनैन के लिए फिक्रमंद भी थी। हुनैन ने सोगवारियों से नफ़ी में सर हिलाते हुए चेहरा उठाया। ऐनक के पीछे उसकी आंखों में बेहद दुख था। मेरा नहीं ख्याल कि अब हम फूफो के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं उनके लिए पहले भी कुछ नहीं कर सकी थी। अब मुझे हर उस रवैये पर शर्मिंदगी है जो मैंने उनके साथ रखा था। अलीशा उसके कंधे को थपकते हुए उसके साथ बैठी, पर्स अपने कदमों के करीब रखा और फिर समझाने वाले अंदाज में कहने लगी, तुम पुरानी बातों को भूल जाओ, दिलों के सारे मैल धो डालो। जिन रिश्तों की मुश्तरक शय खून होती है ना, वो एक दूसरे की तरफ पलट के ज़रूर आते हैं। और हुनैन बेदिली से उसकी सारी बातें सुनती गई। किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी परेशान निगाहें बार बार कॉरिडोर की तरफ उठती थीं जिसके पार कमरे में जुमर थी। उसने बयान देने के लिए रजामंदी जाहिर की थी और अभी पुलिस आ गई थी। तब से सादी और पुलिस ऑफिसर्स बाहर नहीं निकले थे। तुम्हारी अम्मी की तरह मैं उनसे अफसोस ही कर लेती। अलीशा रुकी और फिर वजाहत देने वाले अंदाज में बोली, आई एम सॉरी, मैं पिछले कुछ दिनों बहुत मसरूफ़ रही अपनी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में। ये कहते हुए उसके चेहरे का रंग कदरे फीका पड़ा मगर हुनैन ने नोट नहीं किया और अलीशा ने शुक्र अदा किया। अपनी दोस्ती को किसी भी कीमत पे वो दाव पे नहीं लगाना चाहती थी। वो मेरे दादा के पास हैं, उनको घर शिफ्ट कर दिया गया है, वो बहुत बीमार हैं। फूफो के हादसे ने उन पर बहुत असर डाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता पेश आने वाले तमाम हालात बताने लगी थी और अलीशा सुनती गई। उनसे हट कर कॉरिडोर के उस पार कमरे में जुमर बिस्तर पे लेटी हुई थी। चादर गर्दन तक डाले सरहानी की तरफ से बेड ऊपर को उठा था और वह तकियों से टेक लगाए स्पॉट चेहरे और खुश्क वीरान आंखों के साथ अपने सीने पे रखे बाहम मिले हाथों को देख रही थी। साथी उसके साथ ही खड़ा था और बिल्कुल साथ दो पुलिस वाले सामने मौजूद थे। बयान कलम बंद किया जा रहा था और जुमर ने कहना शुरू किया, फिर फारिस गाजी ने मुझे कॉल करके जगह की तब्दीली का बताया। उसके कहने पे मैं उस रेस्टोरेंट गई जहाँ पे उसने मुझे बुलाया था और सादी ने चौंक कर उसे देखा। उसे हैरत हुई, ये बात फारिस या हुनैन ने उसे नहीं बताई थी। और रेस्टोरेंट में जाने के बाद क्या हुआ? एएसपी सरमद शाह पूछ रहा था और जुमर ने जवाब देने के लिए निगाहें उठाईं। पहले उसको देखा, फिर गर्दन फेर कर सादी को और एक हाथ सादी की तरफ बढ़ाया। सादी उसका हाथ पकड़ते हुए करीब आया जैसे कोई मोरल सपोर्ट थी जिसकी उसको ज़रूरत थी। अब कि उसने ज़्यादा एतमाद से पुलिस ऑफिसर को देखा और बोली तो आवाज़ ठंडी थी, फारिस ने मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा कि उसने अपने भाई को कत्ल किया था और ये कि उसके पास कोई एलिबाई नहीं था। और सादी ने करंट खाकर अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। बेहद बेयकीनी से उसका चेहरा देखा जो फारिस के कहे तमाम अल्फाज मनोअन दोहरा रही थी। जुमर, उसने इस्तेजाब से पुकारा और जुमर रुकी। अपने खाली रह जाने वाले हाथ को देखा और फिर सादी को। ये उसके लिए गैर मुतवक्के था। ऑफिसर पूछ रहा था कि फिर क्या हुआ और जुमर सादी को देख रही थी और वो बिल्कुल गंग था। आप क्या कह रही हैं? मामू ने ऐसा कुछ नहीं किया। सादी में उधर ही थी। फारिस ने मुझे कॉल किया, उसने ये सब मुझे कहा, ये सब जो मैंने अभी लिखवाया है। और फिर उसने ये कहा कि वो मुझे सिर्फ एक गोली मारेगा और वो भी दिल में, लेकिन उसने मुझे 3 गोलियां मारी। उसने कहा कि वो अपनी बीवी को भी कत्ल करना चाहता है और मुझे भी, और फिर ऐसे ही हुआ, उसने शूट किया। आप उसके घर जाएं, उसकी गन्स तलाश करें, उसके पास गन्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। मुझे यकीन है उन्हीं में से कोई गन उसने हमारे ऊपर इस्तेमाल की होगी। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही कि वो अभी तक आज़ाद घूम ही क्यों रहा है। सादी, तो मेरी बात सुन रहे हो ना? आखिरी अल्फाज कहते हुए उसका एतमाद कम हो रहा था और सादी बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाते हुए 2 कदम पीछे हटा। जुमर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर तेज़ी से वो ऑफिसर की तरफ मुड़ा। आप प्लीज़ इसको बंद कर दें, मुझे अपनी फूफो से बात करनी है। ये बयान उसके बाद भी लिया जा सकता है। प्लीज़ आप अभी बाहर जाएं। वो उनको बाहर भेजना चाहता था और जुमर के चेहरे का रंग बदला, लब भिंच गए। उसने कदर गुस्से से सादी को देखा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने अपने कानों से सुना है। उसने कहा उसने अपने भाई को कत्ल किया है। उसने कहा वो अपनी बीवी को और मुझे कत्ल करने जा रहा है और उसने हम पे गोली चलाई। ये गोली फारिस ने चलाई, मैं इस बात की गवाह हूँ। सुमर, प्लीज़ खामोश हो जाएं, कुछ मत कहें।
یہ سب کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ بے حد الارمڈ سا ہو کر اس کو باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح پولیس والوں کو وہاں سے نکالے۔ سادی میری بات سنو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دماغی توازن بھی بالکل برقرار ہے، میں کسی بھی ڈر میں آ کر یہ بیان نہیں دے رہی۔ میں ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف ہوں، میری ایک کریڈیبلٹی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ سب فارس نے کیا ہے، اسی نے اپنے بھائی کو مارا، اسی نے ہمیں بھی مارنا چاہا۔ آپ اس کو بلا لیں، آپ اس کو میرے سامنے لا کر یہ سب کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ زمر پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ تڑپ کر اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زمر نے دیکھا سادی کا ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا اور اس نے اپنا خالی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ چہرے کے تاثرات مزید سرد ہو گئے۔ اے ایس پی سرمد آگے بڑھا، سادی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور تنبیہی انداز میں اس کو دیکھا۔ آپ باہر چلے جائیں، اور اگر آپ نے کال کر کے فارس غازی کو متنبہ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو قانون کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے آپ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس کا نقصان صرف اور صرف آپ کے ماموں کو ہوگا۔ دوسرے آفیسر نے دروازہ کھولا اور وہ سادی کو باہر جانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ پھر بھی اس کو دیکھتی رہی، بظاہر سپاٹ سرد نظروں سے، لیکن ان میں جیسے بے چینی تھی، امید تھی وہ ابھی آئے گا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہے گا میری پھوپھو سچ کہہ رہی ہیں، میری پھوپھو جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مگر وہ بے یقین حق تک سا لڑکا مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ سب غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، میرے ماموں ایسا نہیں کر سکتے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں، آپ پلیز یہ بیان روک دیں۔ مگر آفیسر نے اس کی اگلی بات نہیں سنی تھی، اس نے بہت عزت و احترام سے اس کی کوہنی کو تھامے اس کو باہر کا راستہ دکھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ زمر نے آنکھیں بند کی، چند گہرے سانس اتارے اور پھر کھولے تو پہلے سے زیادہ خود کو سمیٹ چکی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، وہی سب جو اس کے نزدیک سچ تھا، اور یہ سب کہتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے اسپتال کے بستر پہ لیٹا اپنا وجود تھا۔ نہ ہی ارد گرد لگی نالیاں تھیں، مشینز اور فضا میں رچی بسی اسپرٹ کی عجیب سی بو، ناکارہ گردے، ڈائلسس والی زندگی، کچھ بھی نہ تھا۔ صرف فالج زدہ بڑے ابا تھے اور صرف وہی۔ بے حد مزمحل اور پریشان سا سادی باہر آیا، کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ویٹنگ روم کے سامنے رکا اور پھر تیزی سے اندر آیا، اور علیشہ وہیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ حنین، اس کے انداز پہ حنین بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، متفکر نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا بھائی؟ جب تم اور ماموں اور ایک نگاہ ساتھ کھڑی فارنر لڑکی پہ ڈالی، پھر حنین کو دیکھا۔ تمہاری فرینڈ زمر کا انتظار کر رہے تھے، تو کیا تب ماموں نے ان کو کوئی کال کی تھی؟ حنین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب، کیسی کال؟ حنین، جب تم سب لوگ ساتھ تھے تو کیا ماموں نے زمر کو کسی ریسٹورانٹ میں بلایا تھا؟ انہوں نے انہیں کوئی کال کی تھی جس میں انہوں نے کہا، اور پھر وہ رکا، یہ الفاظ تو وہ خود بھی ادا نہیں کر پا رہا تھا، بامشکل ہمت مجتمع کر کے بولا، انہوں نے کہا کہ وہ وہی وارث ماموں کے قاتل ہیں اور وہ زمر کو بھی مارنا چاہتے ہیں اور زرتاشا آنٹی کو بھی؟ اور حنین کے چہرے پہ پہلے حیرت ابھری اور پھر شدید شوق۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر اس نے علیشہ کو دیکھا۔ علیشہ، ہم سب ساتھ تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا نا؟ انہوں نے ایک دو دفعہ کال کی تھی مگر پھوپھو کا فون بند جا رہا تھا۔ علیشہ نے بھی اتنی ہی الجھن سے سادی کا چہرہ دیکھا۔ میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم لوگ کم از کم 1.5 گھنٹہ وہیں پہ رہے، میرے ہوٹل کے کمرے میں، اور ہم باتیں کرتے رہے تھے یا زیادہ وقت خاموش ہی رہے تھے۔ پھر فون آیا کہ زرتاشا کو گولی لگی ہے، جو حنین کے انکل کی بیوی تھی، اس پر یہ دونوں اکٹھے وہاں سے نکل گئے۔ سادی اس کی طرف مڑا، اس نے ٹھہر ٹھہر کر اس سے پوچھا، کیا جب تم لوگ ساتھ تھے تم تینوں تو کسی ایک لمحے کے لیے بھی فارس ماموں تم لوگوں سے الگ ہوئے تھے؟ حنین اور علیشہ دونوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا بھائی، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور سادی نے کرف سے آنکھیں بند کی، کنپٹی دونوں ہاتھوں سے مسلی وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ زمر کہہ رہی ہیں کہ ماموں نے انہیں کال کیا اور ماموں نے انہیں کہا ہے کہ وہ ان کو شوٹ کرنے لگے، اور یہ کہ ماموں نے ان کے سامنے اعتراف جرم کیا ہے۔ حنین کے چہرے کا شوق ایک دم ناگواری اور غصے میں ڈھلا اور وہ تیزی سے آگی ہوئی۔ کیا مطلب ماموں نے یہ سب کہا ہے؟ پھوپھو جھوٹ بول رہی ہیں، ماموں ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ تیش سے بپھر رہی تھی، زمر اس قسم کی حرکت کیوں کر سکتی ہے؟ سادی نے نفی میں گردن ہلائی اور تھکا تھکا سا کرسی پہ جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، مگر زمر کو کوئی غلط فہمی ہوئی یا وہ ماموں پہ الزام لگا رہی ہے۔ ماموں تو خود اتنے ٹوٹ گئے ہیں، انہوں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا۔ ماموں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے نا حنین؟ اس نے تائید کے لیے سر اٹھا کر حنین کو دیکھا، جو اس کی طرح پریشان نہیں تھی بلکہ وہ تو غصے میں تھی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا پھوپھو ماموں سے کون سا بدلہ اتار رہی ہیں، یہ ایک دہشت گردی کی کارروائی تھی، وہ اس میں ماموں کو یوں گھسیٹ رہی ہیں۔
انہیں ایسا کرنا بالکل زیب نہیں دیتا، مجھے ان سے ایسی چیز کی توقع نہیں تھی۔ وہ غصے سے واپس بیٹھی۔ اب چہرے پہ کچھ دیر پہلے کی شائی زمر کے لیے ہمدردی ختم ہو چکی تھی، وہاں صرف اور صرف ملال بھری بے بسی تھی۔ علیشہ ان دونوں کے سامنے کھڑی فکر مندی سے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا وہ کس مسئلے میں پھنستی جا رہی ہے۔ بھائی آپ ماموں کو کال کریں، ان سے پوچھے کہ پھوپھو کیا کہہ رہی ہیں۔ سعدی نے تھکی تھکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا جو فارس قاضی کو مزید مشتبہ بنائے۔ اس بیان کے بعد پولیس ان سے ضرور پوچھ گچھ کرے گی، شاید ان کو گرفتار بھی کر لے۔ مجھے واقعی نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے نا تو میں انہیں کال کرنے جا رہی ہوں۔ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ پھوپھو ان پہ کیا الزام لگا رہی ہیں، اور وہ بھی پولیس کے سامنے۔ او گاڈ! حنین کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہوئی جیسے واقعی کال کرنے جا رہی ہو، اور سعدی نے اسے روکا۔ نہیں، اس وقت چیزوں کو خراب کرنے کی نہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حنین نے سوالیہ نظروں سے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ پھر ہم کیا کریں گے اور کس کو بتائیں گے اور کس سے مدد مانگیں گے؟ سعدی نے موبائل نکالا، فون بک کھولی، نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگاتے ہوئے حنین سے بولا، تھینک گاڈ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایک شخص ایسا جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہر مسئلہ سنبھال سکتا ہے۔ اور دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی۔ حنین نے بھویں سکیڑ کر حیرت سے سوچا اور پھر تاثرات ڈھیلے پڑے۔ او ہاشم بھائی، آپ ہاشم بھائی کو بلا رہے ہیں؟ اوکے۔ وہ خیر آرام دہ سی ہو کر کرسی کے کنارے بیٹھ گئی۔ البتہ وہ ابھی بھی بے چین تھی اور ناخوش تھی۔ سامنے کھڑی علیشہ کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ اس ساری گفتگو میں ہاشم کا نام سب سے واضح تھا۔ ہاشم، پھر ہاشم، ادھر بھی ہاشم۔ اس نے کھنگار کے ان دونوں کو متوجہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، میری ممی کی کال آنے والی ہے، وہ ہوٹل میں مجھے اس وقت نہ پا کر پریشان ہو جائیں گی۔ میں رات کو پھر آؤں گی، تم پریشان مت ہونا۔ قریب ہو کے حنین کا کندھا تھام کر وہ کہہ رہی تھی، اور سعدی نے ذرا کی نظر اٹھا کر اس فارنر لڑکی کو دیکھا جو ان کے لیے بے حد فکر مند لگ رہی تھی، اور پھر دوسری طرف جاتی گھنٹی سننے لگا۔ جی ہاشم بھائی، رابطہ ملتے ہی وہ بچوں کی سی بے ساختگی سے بولا تھا، پلیز آپ ادھر آ جائیں۔ جی ادھر ہی اسپتال میں، مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن پھپھو کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ آپ کو تفصیل یہاں آنے پہ میں بتاؤں گا، لیکن وہ ابھی پولیس کو اپنا بیان دے رہی ہیں، اور جو وہ بیان دے رہی ہیں وہ ہمارے خاندان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف کار ڈرائیو کرتے ہوئے کانوں میں ہینڈز فری لگائے ہاشم نے تھک کر آنکھیں بند کی اور پھر گہری سانس لے کر کھولی۔ بالآخر وہ بیان آ ہی گیا تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں سعدی، تم بالکل فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس نے ہینڈز فری کانوں سے اتارے اور ایکسلریٹر پہ پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا، اور سین ہوا ختم۔ پولیس آفیسر زمر کے کمرے سے نکل رہے تھے جب کوریڈور کی دیوار کے ساتھ لگے مایوس اور فکر مند سے کھڑے سعدی نے کوئی آہٹ سی محسوس کر کے گردن موڑی۔ ریسیپشن کی طرف سے چلتا ہوا ہاشم آ رہا تھا، بلیک سوٹ میں ملبوس کلائی پہ بندی کھڑی دیکھتا، دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا قریب آ رہا تھا۔ تحکم اور رونت سے ان آفیسرز کو دیکھا، وہ فوراً سیدھے ہوئے تھے۔ اے ایس پی نے مؤدبانہ انداز میں سلام بھی کیا تھا، اور ہاشم نے محض سر کے خم سے جواب دیا اور ان کو نظر انداز کر کے سعدی کی طرف آیا۔ مجھے مختصراً بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ اور اسے تو جیسے ہاشم بھائی کے آنے سے بہت ہی تقویت ملی تھی۔ وہ پریشانی سے تیز تیز بولتا اس کو ساری صورتحال سمجھانے لگا، اور ہاشم کے لیے بھی کچھ نیا نہیں تھا، مگر بظاہر پوری توجہ سے سن کر اس نے سر ہلایا اور اسے وہیں رکنے کا کہہ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے زمر سے اکیلے میں بات کرنی۔ اندر موجود ڈاکٹر کو اس نے بس ایک فکرے سے باہر بھیجا اور دروازہ بند کیا اور بیڈ کے سامنے آ گیا۔ قدرے ٹیک لگا کے لیٹی زمر نے اکتا کر ہاشم کو دیکھا اور بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ آپ جس کے لیے بھی آئے ہیں کتنا ہی اچھا ہو وہ واپس چلے جائیں، کیونکہ میں اس وقت کم از کم آپ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فارس کے خلاف بیان دیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، اور زمر نے واپس منہ اس کی طرف کیا اور بگڑے تاثرات سے بولی، آپ کو میرے بیان پہ جو بھی اعتراض کرنا ہے، جو بھی واویلا کرنا ہے، آپ کورٹ میں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنی کسی بات سے ایک دم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی، ایک قدم بھی نہیں۔ ہاشم کے چہرے پہ ملال ابھرا اور بے یقینی بھی، اور وہ قریب آیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے کتنا ناقابل اعتماد سمجھتی ہیں، شوق سے سمجھیں، مگر آپ کے بارے میں ایک بات تو جانتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی، اور بلا وجہ کسی کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی۔ وہ جو بیزاری سے اس کو دیکھ رہی تھی قدرے چونکی، اور چہرے کے تاثرات ذرا نرم ہوئے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آواز پہ البتہ وہی بے اعتنائی اور خشکی تھی جیسے وہ جلد از جلد ہاشم کی کمپنی سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کیا واقعی وہی ہوا تھا جو آپ نے پولیس سے کہا ہے؟ کیا واقعی آپ نے فارس کو اعتراف جرم کرتے ہوئے سنا تھا؟ کافی توجہ اور دھیان سے اس کو دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا جیسے اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہو، اور زمر نے اسبات میں سر ہلایا۔
میں نے سب سچ کہا ہے، ایک ایک حرف۔ اور ہاشم نے سمجھنے والے انداز میں اوکے کہتے ہوئے کالر سے نادیدہ گرد جھاڑی، کوٹ کا بٹن بند کیا اور تو پھر آپ مجھے ہمیشہ اپنی حمایت میں ہی پائیں گی، یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور زمر اس کو باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اب بھی اس کی نگاہوں میں بیزاری تھی مگر اس کی شدت کم تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر کھڑا سعدی نظر آیا۔ زمر کی نگاہوں میں امید سی جاگی۔ اس نے ذرا گردن اٹھا کے دیکھا مگر سعدی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ہاشم کی طرف پر امید سا بڑا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا اور درمیان کا راستہ رک گیا۔ زمر نے سر بے دلی سے تکیے پہ ڈال دیا۔ آنکھ کے کنارے پہ ہلکی سی نمی ابھی تھی مگر اس نے جلدی سے انگلی کی نوک سے اسے صاف کیا۔ وہ بیٹھ کے رونے والوں میں سے کبھی بھی نہیں تھی، تو پھر آج کیوں؟ کیا آپ نے زمر سے بات کی؟ باہر وہ بے قراری سے ہاشم سے پوچھنے لگا اور ہاشم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ تم فکر نہ کرو، ہم پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، وہ فارس کو اریسٹ کر کے وہیں لائیں گے۔ سعدی کو جھٹکا سا لگا۔ کیا وہ ماموں کو اریسٹ کر لیں گے؟ وہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر فارس غازی نامی شخص نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، تو وہ اس کو ضرور اریسٹ کریں گے۔ اس لیے تم فارس کے لیے معاملات بگاڑنے کے بجائے ٹھنڈے طریقے سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ آؤ۔ ہاشم باہر کی طرف بڑھا تو مستذبذب سا کھڑا سعدی فوراً اس کے پیچھے لپکا اور حنین بھی اب کوریڈور کے سرے پہ آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور وہ حنین تک رکا۔ تم امی کو فون کر لینا اور ان سے کہنا کہ وہ تمہارے پاس آ جائیں۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ قدرے مشتبہ نظروں سے سامنے جاتے ہوئے ہاشم کو دیکھا جو اب سعدی کے انتظار میں رک گیا تھا۔ نگاہیں ملی اور ہاشم نے کیسے ہو بیٹا کہہ کر گویا حال احوال کا فرض نبھایا اور جواب کا انتظار کیے بغیر سعدی کو چلنے کا اشارہ کرتا مڑا اور پھر حنین کے سامنے وہ دونوں تیز تیز باہر نکل گئے۔ حنین لب کاٹتی وہیں کھڑی سوچتی رہی اور پھر زمر کے روم کے دروازے تک آئی۔ دستک دینے کو ہاتھ بڑھایا مگر ہاتھ نے دروازے کو نہیں چھوا۔ اس نے ہاتھ گرا دیا اور کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ تو تھا نہیں، کم از کم اس کی زمر سے اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ ایک بے فائدہ گفتگو اس کے ساتھ کر سکے۔ وہ برے دل کے ساتھ واپس پلٹ گئی تھی اور یہ سین ہوا ختم۔ پولیس اسٹیشن کے اس کمرے میں ایک خالی میز بچھی تھی اور اس کے گرد 3 کرسیاں تھیں۔ سعدی بے چینی سے کرسی کے کنارے ٹکا میز پہ کوہنیاں رکھے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ 21 سالہ کم عمر چہرے پہ بے پناہ فکر مندی تھی۔ ساتھ والی کرسی پہ ہاشم ٹانگ پہ ٹانگ رکھا بیٹھا موبائل پہ بٹن دبائے جا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ نظر اٹھا کے سعدی کو بھی دیکھ لیتا، کبھی کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی آمیز انداز میں تھپک بھی دیتا۔ میں سب سنبھال لوں گا، تم بے فکر رہو۔ سعدی نے بدک مسکرانے کی کوشش کی مگر اس وقت کسی بھی چیز کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کتنی دیر سے فارس غازی سے ملاقات کے لیے بیٹھے تھے مگر کوئی اسے لا ہی نہیں رہا تھا۔ باہر پھیلی سپہر رات میں ڈھل چکی تھی اور سعدی اٹھ کر کمرے میں مضطرب سے چکر کاٹنے لگا۔ یہ خیال کہ فارس ایک نہ کردہ جرم کی پاداش میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے حوالات میں بند ہے اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ ہاشم موبائل پہ بٹنز ہی دبائے جا رہا تھا اور دفتن دروازہ کھلا۔ ہاشم نے کافی پرسکون انداز میں اور سعدی نے بے حد بے تابی سے اس کی طرف دیکھا۔ 2 اہلکار فارس غازی کو لیے آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، سیاہ جینز پہ راؤنڈ نیک والی گرے شرٹ میں ملبوس جس کی آستینیں کلائی تک آتی تھیں۔ فارس انتہائی غصے بھرے بے بسی کی سی کیفیت میں تھا، آئیبرو بھینچے ہوئے تھے اور ہلکی سنہری آنکھوں میں شدید تلخی تھی۔ ہاشم موبائل رکھ کر فوراً اٹھا، ایک کڑی نگاہ اہلکار پہ ڈالی۔ ہتھ کڑی کھولو۔ اس کا انداز اتنا سخت تھا کہ بنا چونٹ چڑھا فارس کی ہتھ کڑی کھول دی گئی اور فارس نے ہاتھ چٹ کے کرسی کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا۔ اس کے ماتھے پہ ابھی تک بل تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاشم مصنوعی ہمدردی سے پوچھتے ہوئے کھڑا رہا جبکہ سعدی جلدی سے آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا۔ فارس نے ایک تیکھی نظر ہاشم پہ ڈالی اور استحصائیہ سر جھٹکا جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی تو تمہیں ہی ہوئی ہوگی۔ اور ہاشم اس کی سرد مہری محسوس کر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں ASP سے مل کر آتا ہوں، تم بات سن لو۔ سعدی کو اشارہ کر کے وہ باہر نکل گیا۔ اب کہ فارس نے انہی تاثرات سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی تمہاری پھپھو نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا اور سعدی نے بے بسی نفی میں سر ہلایا۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کیا آپ نے انہیں کال کی تھی؟ کیا آپ نے ان کو ریسٹورانٹ میں بلایا تھا؟ نہیں، میں نے انہیں کسی ریسٹورانٹ میں نہیں بلایا، ہوٹل میں بلایا تھا۔ حنین تھی، اس کی وہ دوست تھی، میں نے انہیں کوئی کال نہیں کی۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا کہ میڈم میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ اس نے تیز سے کہتے ہوئے میز میں مکہ مارا اور سعدی پیچھے کو ہوا، لب کاٹتے ہوئے سوچنے لگا۔ اب کچھ صورتحال سمجھ میں آ رہی تھی۔ مگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے انہیں کال کر کے کہا ہے کہ آپ نے ہی وارث غازی کا قتل کیا اور یہ بھی کہ… سعدی رکا۔
اسے وہ تمام تکلیفی الفاظ یاد تھے جو زمر نے اس کے سامنے آفیسر کو بتائے تھے، اور یہ کہ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا زمر، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ واقعی دہرا نہیں پا رہا تھا، اور اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ آخر زمر اس قسم کی بات کیسے کر سکتی ہے۔ میں میڈم سے ایسی بات کیوں کروں گا؟ میرے پاس 2 گواہ ہیں، حنین اور علیشہ، ہم سارا وقت ایک ساتھ رہے، میں نے کسی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور میں اس کو کیسے گولی مار سکتا ہوں؟ میرے پاس تو اس وقت کوئی گن بھی نہیں تھی۔ مگر جو گولی پھپھو کو ماری گئی تھی وہ علیشہ کے کمرے کے ساتھ والی کمرے کی کھڑکی سے ماری گئی، اور جب پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا تو وہاں موجود گن آپ ہی کی تھی، اس پر آپ کے فنگر پرنٹس تھے۔ یہ وہی امریکن گن تھی جو آپ نے بلیک میں پشاور سے خریدی تھی، اور آپ کے نشان لگے گلاس اور کٹلری بھی وہاں سے قبضے میں لی گئی ہے۔ فنگر پرنٹس کے ریزلٹس آ گئے ہیں، وہ کمرہ بھی آپ کے نام پہ بک تھا، اور ہوٹل کے اس فلور کے CCTV کیمراز بھی خراب تھے۔ سو آپ علیشہ کے کمرے میں گئے یا دوسرے کمرے میں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ زمر کا یہی بیان ہے، میں تو کچھ سمجھ نہیں پا رہا، آخر ہو کیا رہا ہے فارس ماموں؟ وہ ہاشم کی بتائی گئی معلومات جو عین زمر کے بیان کے بعد منظر عام پہ لائی گئی تھی دہراتا گیا۔ آخر میں اس کی بے بسی بھی جیسے برہمی میں بدلنے لگی، اور ہاشم واپس آ گیا تھا اور اب خاموشی سے کرسی پہ بیٹھا تھا۔ فارس نے اب کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں بکواس کر رہا ہوں؟ ہاں، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں، کیا آپ نے پھپھو کو کال کی تھی؟ میں نے کسی کو کوئی کال نہیں کی۔ میں میڈم سے بھلا ایسے بات کر بھی کیسے سکتا ہوں کہ میں انہیں گولی مارنے والا ہوں؟ ربش، گولی مارنے سے پہلے کون بتاتا ہے بھلا؟ اس نے اشتعال سے سر جھٹکا جیسے بس نہ چل رہا ہو، اس میز کو اٹھا کر سعدی کے اوپر دے مارے۔ سعدی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگا، اجنبی اور عجیب نظروں سے۔ میڈم کون؟ تمہاری پھپھو اور کون؟ فارس اکھڑا اکھڑا سا بولا۔ آپ زمر کو میڈم کہتے ہیں، رائٹ؟ اس کے ذہن میں جیسے الارم بج رہا تھا، قدرے پرجوش سا ہو کر وہ آگے کو ہوا۔ لیکن زمر نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے انہیں زمر کہہ کر مخاطب کیا، مگر آپ کبھی پھپھو کا نام نہیں لیتے، مجھے یاد ہے آپ ہمیشہ ان کو میڈم کہتے ہیں۔ اوہ ڈیم، ہاشم نے کراہ کر گویا آنکھیں بند کر لیں۔ اسکرپٹ لکھنے میں ذرا سی غلطی کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، اور فارس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے؟ وہ ابھی تک سعدی کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا، اور سعدی تیزی سے کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے واقعی انہیں کوئی کال نہیں کی، آپ فکر مت کریں۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں فارس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاشم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں تمہارا، اور وہ باہر نکل گیا۔ ہاشم بھائی بہت جلد آپ کو یہاں سے نکال لیں گے۔ ہاں، فارس نے استہزائیہ سر چھٹکا۔ ہاشم اور میرے لیے کوشش کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ جو کر رہے نا وہ بھی صاف دکھاوے کے لیے کر رہے۔ میں اس کو جانتا ہوں، اپنا مطلب نہ ہونا تو وہ کسی کی بھی مدد نہیں کرتا۔ اور سعدی نے متعجب سا ہو کر اسے دیکھا۔ وہ ان پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کی بے گناہی پہ یقین کیا، کم از کم ان کے بارے میں آپ کو اتنا منفی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تسلی رکھیں، ہاشم بھائی آپ کو بہت جلد رہا کروا لیں گے۔ اور فارس شوقی سے کچھ بڑبڑا کر چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھلے دن سے چھایا ملال اور کرب اب شدید غصے میں ڈھل رہا تھا۔ آخر زمر نے اس پر اتنا بڑا الزام کیا سوچ کر لگایا تھا؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فارس قتل نہیں کر سکتا، یا شاید وہ کسی اور کی جگہ اس کا نام لے رہی تھی، شاید وہ کسی اور کو کور کر رہی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ سعدیہ باہر جا رہا تھا، اسے جلد از جلد پھپھو سے ملنا تھا، اور سین ہوا ختم۔ ہسپتال کے کمرے میں وہی دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ زمر بدستور اسی طرح لیٹی ہوئی تھی، اس کی ویران نگاہیں چھت پر تھیں، اور ذہن میں جانے کیا چل رہا تھا۔ سعدی جب اندر آیا تو دیکھا زمر کا چہرہ پہلے سے بہت زیادہ مرجھایا ہوا، اور رنگت ہلدی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ٹوٹا ہوا دل مزید ٹوٹ گیا۔ وہ قریب آیا، زمر کی آنکھوں میں کرب اترا، اور ساتھ ہی گردن میں ابھر کر ڈوبتی گلٹی سی نظر آئی۔ سعدی مزید قریب آیا، یہاں تک کہ اس کے کندھے کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، اور زمر اب نگاہیں پوری اٹھا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ سعدی، اس نے مجھ پہ گولی چلائی، میں نے خود سنا، تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟ چند گھنٹے پہلے پولیس آفیسرز کے سامنے سپاٹ سنجیدہ اور مضبوط سی پروسیکیوٹر اب بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بے بسی بھی تھی، خوف بھی تھی۔ مکڑی کے جالے کا سامان تھا، معلوم نہیں کب ٹوٹ جاتا، اور سعدی نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ فارس غازی نے آپ سے کیا کہا تھا فون پہ؟ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے صرف ایک گولی مارے گا۔ نہیں، مجھے ان کے الفاظ بتائیے، ایک ایک لفظ۔ زمر کی آنکھوں میں چمکتی امید مزید گہری ہوئی۔ مکڑی کے جالے کا سامان مضبوط ہوا، وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد ہو کر بولی۔ اس نے کہا میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا زمر، دل میں، اور
मगर फारिस गाजी ने आपको कभी आपके नाम से तो पुकारा ही नहीं। वो तो हमेशा आपको मैडम कहते थे ना। वो एकदम बिल्कुल ताज्जुब से उसे देखने लगी और रुक गई। फारिस गाजी ने आपको कोई कॉल नहीं की। आपको फारिस ने गोली नहीं मारी थी। उनको सेटअप किया गया है। कुछ तो है जो आप छुपा रही हैं। प्लीज़ मुझे सब कुछ बताइए, एक एक बात। और जुमर हैरान की से उसे देखी कि बिना पलक झपके जैसे सांस तक रुक गया हो उसका। साथ ही तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ छुपा रही हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारता। उसने गोली भी तो मुझ पर पहली दफ़ा ही चलाई ना। बहुत सारी चीज़ें पहली बार होती हैं। वो झूठ नहीं बोल रहे। उन्होंने आपको कोई कॉल नहीं की। आप बताएं, कुछ है जो आप छुपा रही हैं? आप वारिस मामू के टारगेट केस की फाइल्स निकलवा रही थी ना। क्या आप किसी को कवर कर रही हैं? क्या कोई आपको ये सब कहने पे मजबूर कर रहा है? यह खदशा हाशिम ने रास्ते में जाहिर किया था, यूं ही सरसरी सा, मगर सादी के जहन में उसने जड़ पकड़ ली थी और जुमर के दिल पे किसी ने पैर रख दिया। उसकी आंखों में गुलाबी सी नमी उतरी और लब भींच गए। तुम ये कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जुमर, आप मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताती? उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी थी। तुम्हें मालूम है सादी, वो क्या तकलीफ है जो मैंने पिछले कुछ दिनों में सही है। मेरे गुर्दे ज़ाया हो गए, मेरा बाप मफलूज हो गया, मेरी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें टूट गईं। मैं कभी नॉर्मल नहीं हो सकूंगी। ऐसे वक्त में भी तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें फारिस ज़्यादा काबिल एतबार लग रहा है? क्या तुम मुझे नहीं जानते? वो बेयकीन थी। मैं आपको जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप कोई बात मुझे नहीं बता रही। आप कुछ तो छुपा रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ गलत है। अलीशा कह रही है, हुन्नैन कह रही है, मामू उनके साथ थे, उन्होंने कोई कॉल नहीं की। वो 3 लोग झूठ नहीं बोल रहे। और वह नाराज़ी से उसे देख कर तेज़ी से बोला। जुमर के आईब्रो गुस्से से इकट्ठे हो गए। उसने कोहनी के बल कदरे उठने की कोशिश की। हाँ ठीक है, वो सच बोल रहे हैं। एक मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम्हें नहीं करना मेरा एतबार, तुम मत करो, लेकिन मैं दुनिया की हर अदालत में जाकर उसके खिलाफ गवाही दूंगी। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि किस तरह उसने मेरे ऊपर गोली चलाई, अपनी बीवी को मारा, अपने भाई को मारा और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और सादी ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली। आपको पता है आपका सबसे बड़ा मसला क्या है जुमर? जब आपके दिमाग की सुई एक बात पे अटक जाती है ना, तो फिर वो वहां से नहीं हिलती। आप उसके आगे पीछे हर किस्म की सोच का दरवाज़ा खुद पे बंद कर लेती हैं। हो सकता है आप बिल्कुल सच कह रही हैं। हो सकता है तुम्हें मेरे सच बोलने पे शक है? वो बेयकीनी से गुर्राई थी। लेकिन जुमर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई तीसरी चीज़ भी हो सकती। आप क्यों ठंडे दिल से इस बात पे नहीं सोचती? एक दफ़ा फारिस गाजी को बेगुनाह तस्वर करके तो सोचें। हो सकता है कि किसी ने उसे फंसाया हो, ये सब एक सेटअप हो और कुछ भी ना हो। आप एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा अपने मफरूज़ात को पीछे क्यों नहीं कर लेती? अगर वाकई आप किसी दबाव में नहीं है तो। मफरूज़ात? वो चिल्लाई थी। मैं कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ, मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। उसका फ़ोन आया था मुझे, उसने मुझ पे गोली चलाई। मैं फारिस की आवाज़ पहचानती हूँ। मैं जानती हूँ वो फारिस ही था। हर चीज़ की सेंस बनती है सिवाय इसके कि तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहते और तुम मुझ पे एतबार ही नहीं है। ठीक है सादी, मत करो मुझ पे एतबार, लेकिन एक वक्त आएगा जब अदालत उसको सज़ा सुनाएगी और जब वो मुजरिम साबित होकर वो खुद एतराफ़ जुर्म करेगा, तब मैं तुम सबके चेहरे देखना चाहूँगी। तुम, हुनैन, भाभी, कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम लोग देखोगे और ज़रूर देखोगे। तेज तेज बोलकर वो हाँफने लगी थी। सर तकिए पे गिरा दी और सादी खफकी से पीछा हुआ। एक यही सबसे बड़ा मसला है आपका। आप किसी दूसरे की कोई बात समझती ही नहीं है। आप समझने के लिए बात सुनती ही नहीं है, आप तो जवाब देने के लिए बात सुनती हैं। आप अपने ख्यालात में इतनी फिक्स्ड हो जाती हैं कि आप किसी नए तसव्वुर के लिए अपना जहन खुला ही नहीं रखती। आपको खुद भी पता है कि आप गलत कह रही हैं, मगर और जुमर के लिए बहुत था। निकल जाओ मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसने चिल्लाते हुए बाजू उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया और सादी भी गुस्से से खड़ा उसे देखता रहा। वो इतनी जिद्दी क्यों हो रही थी? उसकी बात क्यों नहीं समझ पा रही थी? आपको सिर्फ इस बात का गुस्सा है ना कि मैंने आपको ये केस लेने के लिए क्यों कहा? ये कि इस केस की वजह से आपकी शादी डिले हो रही थी। आप इस केस का गुस्सा फारिस मामू पे निकाल रही हैं और कोई बात नहीं है। आप एक दफ़ा फिर वही कर रही हैं। उनकी बीवी का कत्ल हुआ है, हमारा ख़ानदान तबाह हो चुका है और आप अपनी ज़िद को लेकर बैठी हुई हैं। जुमर, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? निकल जाओ मेरे कमरे से और दोबारा मत आना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती इस वक्त। जाओ सादी, वो ज़ोर से चिल्लाई थी, पानी से गाढ़ा। निकल जाओ मेरे कमरे से और दोबारा मत आना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती इस वक्त। जाओ सादी।
और वो जोर से चिल्लाई और सीन हुआ ख़त्म। वो फ़ौरन तेज़ी से मुड़ा, दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। हुनैन सामने ही खड़ी थी, नामुकम्मल बंद पट की वजह से वो सब सुन चुकी थी। आखिर वो इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं कि उन्हें किसी का भी ख्याल ना हो, ना मामू का, ना सारा खाला का। उनको सिर्फ अपना काम याद है। वो शौकी से कहता हुआ आगे बढ़ता गया और हुनैन से उस कदमों से चलती उसके करीब आई। आपको फूफो से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मुताज्जब सा उसकी तरफ घूमा। उनके इल्ज़ाम की वजह से फारिस मामू को फांसी हो जाएगी और तुम कहती हो कि जो भी था, आपको फूफो से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, कम से कम आपको नहीं। वो कहकर मुड़ गई और सादी ने खफकी सर झटका, मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया और आगे बढ़ गया। हुनैन चलती हुई दरवाजे तक आई। जरा सी दर से अंदर झांका। जुमर उसी तरह लेटी थी, गर्दन सीधी थी, वो ऊपर देख रही थी और वो रो रही थी बुरी तरह से। कभी वो अपने साथ लगी नालियों को देखती, कभी मशीन्स को, कभी सफ़ेद चादर को और कभी हाथ में लगे कैनोला को, और आंसू उबल उबर कर आंखों से गिरते जा रहे थे। कहीं कोई हल्की सी सिसकी भी निकल जाती तो वो होंठों पे हाथ रख के उसे दबा लेती। उसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी कि कोई उसे रोता हुआ देखे। वो तो दादी की डेथ पे भी सबके सामने नहीं रोई थी, अकेली कमरा बंद करके रोई थी। और हुनैन की आंखों में आंसू आ गए। वो काफ़ी देर वहीं खड़ी रही। उसको छुप कर जुमर को देखने की आदत तो बरसों से थी, मगर रोते हुए तो पहली बार देखा था और सीन हुआ ख़त्म। नुदरत और बड़े अब्बा जुमर के कमरे में थे और सादी बाहर। वो जानबूझकर जुमर के पास अंदर नहीं गया था। वो उससे नाराज़ था, मगर जुमर ने उसे अंदर बुलाया भी नहीं, एक दफ़ा किसी से पूछवाया भी नहीं, मनाया भी नहीं, और वह खफा खफा सा बाहर ही बैठा रहा। वो आज पहले से बेहतर लग रही थी और सेहत में नहीं, जज्बाती कैफियत में। टेक लगाकर कदरे उठ के वो बैठी, घुंघराले बाल पोनी में बांधे, खामोश और संजीदा। सामने व्हील चेयर पे मौजूद बड़े अब्बा को उसका हर अंदाज अजियत दे रहा था। वो दूर किसी गैर मरई नुक्ते को देखती बज़ाहिर उन दोनों को नज़रअंदाज कर रही थी। नुदरत खामोश सी सामने काउच पे बैठी थी। जुमर लाख अजीज सही, फारिस उनका भाई था और वो सादी की तरह जुमर से झगड़ा करके उस पर चीख चिल्लाकर नाराज़ तो नहीं हो सकती थी, लेकिन जहन में बार बार ख्याल आ रहा था कि आखिर वो भी तो फरहाना की बेटी ही निकली। मगर वो जाहिर नहीं कर रही थी, बिल्कुल चुप, किसी न किसी मसालियत की उम्मीद लिए। और बड़े अब्बा ने हाथ बढ़ा के बेटी के हाथ को थामा। वो बेड के करीब बैठे थे। उनकी ज़िद पे आज उन्हें यहाँ आने की इजाज़त मिली थी। उस बेबस से लम्स पे जुमर ने चेहरा घुमा के उनको देखा। वो बहुत कमज़ोर और बूढ़े लग रहे थे और उदास भी। बेटा, मैं फारिस को जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ज़रूर उसको फंसाया जा रहा है। इंटेलिजेंस ऑफिसर को कौन फंसा सकता है अब्बा? वो बेजार हुई। क्यों? क्या वो इंसान नहीं होते? उनकी कमज़ोरियाँ नहीं होती? इन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की फ़ाइलों के अंबार हैं जो बेगुनाह होते हुए भी निकाले गए, फंसाए गए या फांसी पे चढ़ गए। वो सबसे अलग है क्या? ठीक है, आप भी यही समझते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हालांकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो मेरा हुआ है। मैंने उसकी अल्फाज सुने थे, मैंने उसकी मिन्नत की थी कि वो मेरे ऊपर गोली ना चलाए, वो मेरी ज़िंदगी को ख़राब मत करे। और दर्द से फटी आवाज़ में कहते उसकी आंखें सुर्ख पड़ने लगी थीं। मैंने अब्बा उसको इतना तक कहा कि मैं उसका केस लड़ूंगी, हर अदालत में उसके साथ खड़ी होंगी, वो मेरे साथ ये जुल्म ना करे, लेकिन उसने फिर भी मुझ पे गोली चला दी। आखिर उसने मेरी कोई खैर कबूल नहीं की, तो आप उसके लिए मुझसे किसी भी खैर की तवक्को मत रखें। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कोई गलत फहमी। और जुमर ने बेजारी से अपना हाथ उनके हाथ से निकाल लिया। वो दिल महसूस कर बैठे रह गए। आप लोग प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। जिसको मुजरिम समझना चाहिए उसके लिए आपके दिल में हमदर्दी है तो ठीक है, हमदर्दी लेने का मुझे भी शौक़ नहीं। मैं जैसी हूँ बिल्कुल वैसी ही ठीक हूँ। ऐसे क्यों सोचती हो? हम तो इंतज़ाम कर रहे हैं, बहुत जल्द कोई किडनी डोनर मिल जाएगा, तुम्हें कभी डायलिसिस पर नहीं आना पड़ेगा और तुम दोबारा से सेहतयाब हो जाओगी। वो स्पॉट चेहरे के साथ गर्दन फेर कर खिड़की की तरफ देखती रही और नुदरत आहिस्तगी से उठी, उसके करीब आई और बेड की पाइंती पे बैठी मिन्नत भरी बेबसी से उसको देखा। जुमर, मेरे लिए क्या तुम अपना बयान वापस नहीं ले सकती? पारिस जेल चला जाएगा, उसको सज़ा हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगा। उसने ज़ख्मी निगाहों से नुदरत का चेहरा देखा। और मैं भाभी, मेरी खुशियाँ, मेरे गम, उनका क्या? अब सबको लगता है कि मैं अपनी ज़िद पे अड़ी हुई हूँ। शिकायत आमेज़ नज़र अपने बाप पर डाली। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि मेरे पास ज़िद करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं तबाह हो चुकी हूँ। अब फारिस बर्बाद हो या आबाद, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। मैंने उसकी इज्जत की हमेशा, क्योंकि मुझे इंसान के अंदर की अच्छाई पे यकीन होता है, मगर मैं गलत थी। वो वैसा ही है जैसा लोग उसके बारे में कहते हैं। आप उसके लिए मुझसे कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि मैं आप सबकी ना एतबारी सह सकती हूँ, लेकिन फारिस को माफ़ नहीं कर सकती। और वह गर्दन मोड़ कर फिर से खिड़की को देखने लगी। ये एक इशारा था कि अब वो लोग चले जाएं। नुदरत शिकस्तगी से उठी, बड़े अब्बा की व्हील चेयर के पीछे आई और उन्हें लेकर बाहर निकल आई। दरवाज़ा हस्ब मामूल आधा खुला रह गया और दफतन राहदारी से आवाज़ें आई। नुदरत किसी से मुखातिब थी, खातून की आवाज़, फजीला आंटी, हम्माद की अम्मी, वो पहचानती थी।
وہ آہستگی سے سیدھی لیٹی، تکلیف چہرے پہ نمودار ہوئی اور آنکھیں بند کر لی، بالکل ایسے جیسے وہ سو رہی ہو۔ واقعی یہ وہ صبحیں تھیں جن میں جاگتے ہوئے اسے آفس جانے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ کون سی خواہش کہاں آ کر پوری ہوئی تھی۔ ندرت فضیلہ آنٹی کو اندر لے آئی تھی۔ زمر کی آنکھوں میں فی الحال صرف اندھیرا تھا، مگر وہ آوازیں سن سکتی تھی۔ فضیلہ آنٹی یقیناً اس کے بازو کے قریب بیڈ کے ساتھ کھڑی تھی۔ بہت زیادہ افسوس ہوا، ہم سب بہت پریشان ہیں۔ کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ زمر کے ساتھ اس طرح ہوگا، وہ بھی اتنے اہم موقع سے پہلے۔ ہمارے تو سارے رشتہ دار بھی آ چکے ہیں، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ حماد کے بہن بہنوئی پتہ نہیں کتنوں کی فلائٹس ہیں، آگے کروانی پڑیں گی یا شاید کینسل۔ وہ کہہ کر ہمدردی سی ہی دے رہی تھی، مگر انداز میں کوئی عجلت۔ زمر بند آنکھوں سے سنے گئی۔ 2 شادیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، حماد کے تایا کے بیٹے کے فنکشنز بھی ساتھ ہی تھے، ولیمہ تو ہم دے ہی اکٹھا رہے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ شادی تو ابھی ہو ہی نہیں سکتی، سجاد کے فنکشنز تو کل سے شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ تو جانتی ہیں ہماری بھی مجبوری۔ سب کی مجبوریاں میں جانتی ہوں، ندرت بولی تو آواز میں پسپائی تھی۔ زمر آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ ندرت اب شاید ان کے لیے کوئی جوس نکالنے گئی تھی، مگر وہ منع کرنے لگی۔ حماد باہر انتظار کر رہے، ایسا کرتے ہیں ہم وہیں بیٹھتے ہیں، اس کمرے میں تو مجھے گھٹن ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہسپتالوں میں ایسی گھٹن کیوں ہوتی ہے۔ اور ان کی آواز دور ہوتی کہ شاید وہ کمرے سے جا رہی تھی، اور پھر دروازہ بند ہو گیا اور سناٹا چھا گیا، قبر کی پہلی رات کا سا سناٹا۔ زمر نے آنکھیں کھولیں، وہ اب کمرے میں اکیلی تھی۔ کھڑکی کے باہر دوپہر پہلے سے تازہ تھی، مگر اب بادل امڑ آ رہے تھے اور بارش جیسے برسنے کو تھی۔ وہ اسپاٹ تاثرات کے ساتھ چست لیٹی، چھت کو دیکھنے لگی۔ اب کوئی بھی چیز افسوس نہیں دلاتی تھی، سارے احساسات تو مر گئے تھے۔ اسے پتہ تھا اب کیا ہوگا، دوسری دفعہ اس کی منگنی ٹوٹ جائے گی۔ پھر بھی ایک امید تھی کہ شاید ایسا نہ ہو، اور سین ہوا ختم۔ دروازہ ایک دم کھلا، وہ چونکی سوتی نہیں بن سکتی تھی، مگر پھر بھی اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ آنے والی فضیلہ یا ندرت نہیں تھی۔ اس کو زمر کے پاس اکیلا چھوڑ دینے کا بہت تحکم سے کہتی۔ جواہرات کاردار نے اندر قدم رکھا تھا، بند گلے کے سبز گاؤن، لمبی سفید ہیل، بالوں کا نفیس سا جوڑا بنائے، جوان اور سمارٹ سی جواہرات مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ زمر اسی بے رخی اور ناپسندیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہیلو زمر، کیسی ہو؟ ایک ملازمہ اس کے ساتھ تھی، اور ایک سوٹ میں ملبوس ملازمہ پھولوں کے بڑے بڑے گلدستے لیے پیچھے آئی اور ساری میزوں کو بھر دیا۔ جواہرات نے آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گئے۔ ساتھ ہی شہرین کاردار اندر آئی۔ اس نے لمبی قمیض پہن رکھی تھی اور کندھے پہ لمبی چین کا پرس تھا۔ سنہرے باب کٹ بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں پیچھے کرتی مصنوعی سے مسکراہٹ لی، وہ زمر کے قریب رکی اور جیسے تعارف کروایا، میں مسز ہاشم کاردار ہوں، ہم پارٹی میں ملے تھے۔ اور زمر نے سر کے خم سے ان دونوں کے رسمی کلمات کا جواب دیا، جیسے وہ شدید کوفت میں مبتلا ہو۔ جواہرات نے زمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جیسے شہرین کو بتایا، زمر یوسف، پبلک پروسیکیوٹر، ہاشم نے یقیناً تم سے ذکر کیا ہوگا۔ اور شہرین نے منہ میں کچھ چباتے ہوئے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ جی آئی نو، ڈی اے ہے نا یہ یہاں کی؟ وہ زمر کی طرف مڑی۔ سو ڈی اے کیسی ہو تم؟ اس کو جیسے اپنے انداز تخاطب پہ خود ہی لطف آیا تھا۔ زمر نے رکھا اسے بہت اچھی کہہ کر نظروں کا رخ کھڑکی کی طرف پھیر لیا، اور وہاں دوپہر بادلوں سے سیاہ پڑتی جا رہی تھی۔ آپ بیٹھیے مسز کاردار، میں باہر جاتی ہوں، یہاں بور ہو جاؤں گی۔ شہرین اپنے بالوں کو پھر سے پیچھے جھٹکتی بے نیازی سے کہتی مڑ کر باہر نکل گئی، اور جواہرات بس مسکرا کر اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پھر ایک کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی، کوہنیاں کرسی کے ہاتھ پہ اور انگوٹھیوں والے ہاتھ باہم ملائے۔ مجھے بہت افسوس ہے جو تمہارے ساتھ ہوا، اور جس نے بھی کیا وہ… اس نے تنک کر جواہرات کو دیکھا۔ جس نے بھی کیا کیا مطلب؟ فارس نے کیا یہ سب، اور اگر آپ اس کی وکالت کرنے آئی ہیں میرے سامنے تو پلیز اپنا وقت ضائع مت کیجیے گا۔ نہیں، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اس نے یہ کیا کیوں، کیا کوئی وجہ بتائی تھی اس نے؟ اتنی سادگی پہ زمر نے آنکھیں سکیڑ کر مشتبہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو میری بات کا یقین ہے؟ اور جواہرات نے مسکرا کر شانے ذرا سے جھٹکے۔ میں جانتی ہوں کہ تم سچ بول رہی ہو۔ اور آپ یہ کیسے جانتی ہیں؟ ہم تو دوسری دفعہ مل رہے ہیں، وہ سرد سا گھور کر بولی۔ اگر یہ اس سے قریب ہونے کی کوئی کوشش تھی، وہ ہاشم کی ماں کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دے گی، کیونکہ میں اس اذیت کو پہچانتی ہوں جو غلط سمجھے جانے والے صحیح لوگوں کے چہروں پہ ہوتی ہے۔ اور زمر کی مشکوک انداز میں ابھری آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اور آپ مجھ سے دوسری دفعہ ملاقات میں میرا چہرہ کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ جواہرات اٹھی اور قدم قدم چلتے کھڑکی تک آئی۔ باہر بارش کی ننھی منھے بوندیں زمین پہ گر رہی تھیں، اور چند لمحے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، اور پھر مڑی تو چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی، اس کی جگہ افسوس تھا۔ مجھے واقعی دکھ ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، کیونکہ اس چیز نے تمہاری زندگی تو برباد کرتی ہے، اور زیادہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ کوئی تمہاری بات پہ یقین بھی نہیں کر رہا۔
ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ کہہ رہا ہے اسے تم پہ یقین ہے تو یقیناً ایسا ہوگا، لیکن جہاں تک میری بات ہے میں تمہیں نہیں جانتی۔ ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو سکتا ہے سچ، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جب کسی کو درست ہوتے ہوئے ناقابل اعتبار سمجھا جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اور زمر کے تنے تاثرات قدرے ڈھیلے پڑے تھے مگر لہجے کی رکھائی برقرار تھی۔ کم از کم میری فیلنگز آپ نہیں سمجھ سکتی، آپ اپنی زندگی میں بہت عیش و آرام سے رہنے والی ایک ملکہ ہیں، آپ کی ایک سلطنت ہے، آپ کو ہم جیسے لوگوں اور ہمارے مسائل کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور جواہرات تلخی سے مسکرائی، اس کی پشت پہ موجود کھڑکی کے شیشے پہ پانی کی بوندیں تڑ تڑ گرنے لگیں۔ میں واقعی ایک ملکہ ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں، میں اور میرا شوہر اس شہر کے بہترین کپلز میں چوتھے نمبر پہ شمار کیے جاتے ہیں، لیکن کیا تم جانتی ہو کہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں؟ اور زمر نے بری طرح چونک کے اسے دیکھا، لب اوہ میں سکڑے۔ پہلی بیوی تو مر گئی، اس کے بعد کتنی آئی میں نے حساب رکھنا چھوڑ دیا، اب یاد ہے تو صرف نفرت جو میں اس سے کرتی ہوں، مگر ڈرتی بھی ہوں، ملکہ بننا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اور زمر کے چہرے کی ناگواری اب خاموشی میں بدل گئی تھی، وہ دھیان سے سن رہی تھی۔ ہم سب اندر سے چکنا چور ہوتے ہیں، میں بہت سی باتیں اپنے شوہر سے کہہ نہیں سکی، ایک دن آئے گا جب میں کہوں گی، جب میرے اندر کی شیرنی غرائے گی، لیکن تب تک اس نے بارش سے بھیگتے شیشے سے ہاتھ اٹھایا، مڑی اور کرب سے مسکرائی، تب تک مجھے مصنوعی مسکراہٹوں کے ساتھ کھیلتے رہنا ہوگا۔ وہ واپس چلتی ہوئی آئی، کرسی پہ بیٹھی اسی تمکنت اور رونت سے، اور موتی کے ایئرنگ پہ انگلی پھیرنے لگی۔ اور دوسری ملاقات میں تمہیں یہ سب میں کیوں بتا رہی تھی؟ تاکہ یہ سمجھا سکوں کہ اگر تم آج اپنے انتقام کے لیے کھڑی نہ ہوئی تو پھر تم کبھی بھی نہیں ہو سکو گی، اور اگر تم اس سفر میں اکیلی بھی رہ جاؤ تب بھی میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اور زمر یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، چہرے کی ساری تلخی، بے رخی، بیزاری سب غائب تھی۔ جواہرات نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانا ہے ایک میٹنگ میں، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ بیٹھیے نا، وہ بے اختیار بولی تو اپنی آواز میں نرماہٹ محسوس ہوئی، اور جواہرات نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کسی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہی ہوتا ہے۔ میں نے یہ کر لیا، مگر تکلیف مجھے بھی ہوئی ہے، اس لیے اب چلوں گی، نرمی سے کہتی وہ مڑ گئی، اور آنکھ کا ایک کونا بھیگ گیا تھا۔ اورنگزیب، اس کی گئی تذلیل، دکھ، بے وفائی سب یاد آ گیا تھا، مگر باہر نکلنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ ویٹنگ روم میں حنین اسی طرح بیٹھی تھی، بال پتہ نہیں کب کے برش کیے ہوئے تھے، بد دل مرجھائی ہوئی سی۔ سعدی اس کے مقابل اداس سا بیٹھا تھا، بار بار نگاہیں پھپھو کے کمرے کی طرف جاتی، راہداری کی طرف اٹھتی، پھر سر جھٹک کر بڑبڑا کر خود کو ریکھ لیتا۔ دفتن کسی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا، چوکھٹ میں شہرین کھڑی تھی۔ سعدی بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اشارہ کیا، باہر بلانے کا اشارہ، اور حنین اپنی سوچ میں گم تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر شہرین کے پیچھے آیا، وہ راہداری میں کھڑی تھی، سینے پہ بازو لپیٹے، فرصت سے اس کو آتے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے مسز کاردار۔ آئی ایم سوری، میں تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتی تھی، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی، شیرو اور تمہارے بیچ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور سعدی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آنکھیں چندھیا کر اس کی ذہنی حالت جانچنا چاہی۔ اٹس اوکے، وہ بغور اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گڈ، یعنی کہ اب ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کی گال کی ہڈی اٹھی ہوئی تھی، جب مسکراتی تھی تو آنکھیں چھوٹی ہو جاتی۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ ابھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے مستقبل میں ہو۔ اس نے آئی برو چکائے۔ اب بے فکر رہیے، نہ میں نے کچھ سنا تھا، نہ میں کسی کو کچھ بتاؤں گا۔ اس نے پچھلے سال کی اس بھولی بسری بات کی جانب اشارہ کیا۔ تم بے فکر رہو کیونکہ ہاشم کو پتہ چل گیا۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ یہی کہ میرا اپنے کزن کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اور دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے کفتان شرٹ کا کھلا آستین اوپر اٹھایا، کندھے کے قریب بازو کی جیل سامنے آئی، اس پہ جامنی سیاہ سے نیل تھے، کٹ بھی لگے ہوئے تھے، اور سعدی بالکل ساکت رہ گیا۔ یہ میرے شوہر نے مجھے پیٹا تھا، اب اس بات کو تو کافی دن گزر چکے ہیں، یہ پارٹی کے بعد کی بات ہے، اس لیے مجھے بالکل بھی کوئی ڈر نہیں رہا کہ تم کسی کو کچھ بتاؤ گے۔ چونکہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے تو میرے خیال سے ہم اب اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ آستین نیچے کیا، دوبارہ سے مسکرائی، اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپتھپایا جیسے ہاشم تھپکتا تھا، اور مڑ کر کوریڈور میں آگے چلتی گئی۔ سعدی جزبز سے اس کو جاتے دیکھتا رہا، اور عجیب سی تھی وہ، اس نے سوچا، اور سر جھٹکا اور آگے چلتا آیا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو کرتے ہیں ختم۔ یہاں پہ جو سٹوری میں ٹویسٹ آیا ہے، آپ کو کیسا لگا؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو زمر کا ریاکشن ہے وہ بالکل فیئر ہے اور بالکل صحیح ہے، یا پھر زمر کو ایسا سوچنا چاہیے تھا کہ فارس بھلا ایسا کیوں کرے گا؟ اور جب حنین اور علیشہ وہاں پہ گواہ موجود ہیں تو اس کو لاجیکلی سوچ کے اور تصویر کو دوسرے رخ سے بھی دیکھنا چاہیے تھا، یا پھر ایسے اعتبار کر لینا چاہیے تھا؟ کیونکہ جہاں تک
اس کال کی بات ہے تو اسے یہ بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ اس میں آواز بہت روبوٹک سی آ رہی تھی، اس میں کوئی فیلنگز ایون سانس لینے تک کی آوازیں نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کی کسی بات کا کوئی خاص جواب تھا۔ تو ایسے میں ایک کال کی بنا پر اتنا بڑا ڈیسیجن لینا، کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ لاجیکلی ٹھیک ہے، وہ بھی ایسی پروسیکیوٹر جو کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے اور اتنا کچھ سمجھ جاتی ہے چیزوں کو؟ بتائیے گا ضرور اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔